جناب قبلہ صوفی نیاز حسین صاحب الحمد رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کا پہلا سالانہ وسیع مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس بھی تشریف لا رہا ہے اور استقبال ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں محفل کا منصوب ہے جس کی اصلاحات فرما رہے ہیں خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضور سلطان العارفین برہان اللہ سلیم حضرت سکی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جناب خلیفہ محمد اشرف بلال سلطانی صاحب اور ان کے ساتھ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت سکی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جناب والد الاحترام خلیفہ ارشاد علی سلطانی صاحب اور خصوصی آمد آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید رجال حسن شاہ صاحب سلطانی آپ بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے علاوہ ہمارے معزز مہمان گرامی قدر کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ تو میں اپنے چاچا جی جان محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جناب چاچا جی میاں جان محمد انصاری صاحب وہ آگے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تو حضرت گرامی قدر دو انعام سماعت فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرت گرامی قدر پہلا انعام سماعت فرمائے انشاءاللہ عزیز 12 اپریل بروز منگل بعد استقبال عشاء مین بازار منصور آباد میں تیسری سالانہ عظیم الشان غوثیہ محفل منعقد ہو رہی ہے جس کی اصلاحات فرمانے کے لیے جگر گوشہ حضور سلطان العارفین پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات پربندہ گوشہ بلائے شہزادہ سلطان العارفین صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب القادری سروری صوبائی پیر جماعت اہل سنت صوبہ بلوچستان مرکزی امیر حضرت غلام محمد مصطفیٰ پاکستان انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء تیسری سالانہ غوثیہ محفل کی صدارت فرمائیں گے۔ تو تمام دوست 12 اپریل کو منصور آباد نین بازار میں پہنچ کر اس عظیم الشان محفل پاک کو حوالہ کریں۔ اور دوسرا اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ عزیز فیصل آباد کی سطح پر 5ویں سالانہ عظیم الشان حق و قرآن کانفرنس انشاءاللہ عزیز 14 مئی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد مدینہ قائد نوری میں منعقد ہوگی جس میں خصوصی خطاب دنیا عالم اسلام کی عظیم خطیب خطیب الاسلام خطیب پاکستان سوز و برداشت کے شہنشاہ خطیب لسانی حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی انشاءاللہ عزیز 5ویں سالانہ عظیم الشان حق و کانفرنس میں انشاءاللہ عزیز خطاب فرمائیں گے۔ 14 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ عزیز مرکزی جامعہ مسجد مدینہ قائد نوری میں 5ویں سالانہ عظیم الشان حق و کانفرنس انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے ایک بات ہوگی۔ تو اب بلا تکلیف دنیا عالم اسلام کے عظیم خطیب الاسلام خطیب پاکستان والد خوش رحان سرمایہ اہل سنت پاسبان مسلک رضا سوز و برداشت کے شہنشاہ خطیب لسانی حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی وجدانی روحانی کتاب سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کا والہانہ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، بلند بات کے ساتھ دوست نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، آستانہ عالیہ حضرت سکی سلطان باہو، فیضان ہمدم جاری رہے گا، فیضان ہمدم، فیضان ہمدم، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی۔ العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين۔ أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کی دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر وجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیبان عالیہ درود و سلام دانشورانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار ذوی الاحترام علماء کرام مہمانان گرامی معزز شامل حضرات اجلا پاکیزہ اور بابرکت اجتماع آج کے رسول گدائے اولاد بطول جناب صوفی نیاز حسین صاحب ہمدمی علیہ رحمہ آپ کی روح اصال ثواب کی خاطر انہاں دی اولاد نے اپنے والد گرامی نو ہدیہ تبریک جان تو بعد پیش کیتا. میرے تو قبل فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ خطیب جامع ہاضہ ارشاد فرما رہے سن الحمدللہ حضور سلطان العارفین دے در اطہر دے مانگت اور سرکار دی نظر کرم اور عنایت کا صدقہ خلیفہ محمد اشرف بلال صاحب جناب خلیفہ محمد ارشاد سلطانی صاحب اور جناب صاحبزادہ والا مرتبت جناب صاحبزادہ سید ضیاء الحسن شاہ صاحب اور برادر مکرم جناب محمد صدیق سلطانی صاحب جناب بھائی محمد جمال صاحب سلیم صاحب دیگر برادران میں اپنے والد گرامی کی روح نو اشارے ثواب پیش فرمایا. میں آج دل کر گیا کہ قرآن و حدیث دی روشنی وچ دساں کہ ماں بیٹی نے تے اولاد کی. تو حضرات محترم جو کہ پرفتن دور ہے اور اس پرفتن دور دے لحاظ نال میرا دل کردا نظام قدرت کے مطابق ویکھے جائے تے مالک فرمانا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا میں ارادہ کرا تے جو چاہواں میں کر لواں کیونکہ میں جڑا پوچھنے کسے کو علامہ سیدی صاحب مالک فرمایا کہ میں جو چاہواں کر لواں
میں کیڑا کسی کو پوچھنا ہے اذا اراد شیئا جدوں میں ارادہ کراں ما جعل اللہ جنوں چاہواں بنا لواں میں جو کچھ چاہواں کر سکنا میرا اختیار ہے مولا کس طرح فرمایا میں چاہواں تے باپ بھی نہ رکھاں ماں بھی نہ رکھاں تے پیدا کر لوں یہ میرا نظام قدرت ہے فرمایا میں چاہواں تے باپ بھی نہ رکھاں ماں بھی بولنا پڑے گا ذرا تمہوں ماں بھی نہ رکھاں تے باپ بھی نہ رکھاں تے پیدا کر لواں فرمایا کدی انج بھی میں قدرت کاملہ دا اظہار کرنا کہ ماں رکھ لینا باپ نہیں رکھتا پھر بھی میں پیدا کر لینا فرمایا اللہ خالق کل شے فرمایا میں ہر چیز دا خالق ہاں ہر شے دا مالک ہاں جس طرح چاہواں کر لواں جس طرح چاہواں کر لواں بندے کدی تو بھی خیال کیتا کہ میں بھی جویں چاہواں تے میں بھی کر لواں فرمایا تو کر کے تے ویکھ جویں تو چاہے نا میں بھی کر لواں فرمایا اگر بندے تو چاہنا ہے مولا تو کس طرح چاہنا ہے فرمایا میری بھی تمنا ہے مولا تیری کا بھی تمنا ہے لم یزل ولا یزال ہے مثل تیری کوئی نہیں مثال تیری کوئی نہیں تو کی چاہنا ہے اللہ فرماتا ہے نانکیاں نو ملنا ہے دادکیاں نو ملنا ہے نانکیاں چاچیاں بابیاں نو ملنا ہے کدی مینوں بھی ملن دا ارادہ کیتا ہے ذرا سر ہلا کے نہیں ذرا زبان میں جواب دے کے گل کرنی پروردگار نے ارشاد فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے فمن كان يرجو لقاء قریب کرن لگی ہے ایک پہلی باری ہے پہلی باری انہوں اشارے نہ جو سمجھانا نہیں پائی ہے آج نینداں خراب ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ساڈا بھی روز کا کام ہوتا ہے منٹ نہ پتہ لگتا کہ ہوں ڈھڈ پیڑ ہوئی ہے یا کی ہوئی ہے ناراض نہ ہونا فرمایا سارے پہلا گل کر رہا سا نظام قدرت وہ نظام کیسا ہے اللہ فرماتا ہے جویں چاہواں میں کر لواں جویں چاہواں میں کر لواں یخرج الحی من المیت میت جو مردہ مردے جو زندہ زندے جو میری مرضی ہے جی مرضی میں چاہواں کر لواں اچھا مولا پھر فرمایا ہے میرے بندے جدے تو اپنی مرضی چھڈ کے میرے یار کی مرضی وچ مرضی رکھے تے پھر تو تے رہنا ہی نہیں پھر تے میرا یار ہوئے گا تے جدوں میرا یار ہوئے گا فرمایا پھر تیری بھی دلیل بنے گی تو میں وہی کرتے ہوں اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہواں کہ بغیر باپ دی بغیر ماں کے میں پیدا کروا لوں فرمایا میں چاہواں کہ ماں رکھ لواں تے باپ نہ رکھاں تے جدوں آئی نا مدینے والے دی واری بات لمبی نہیں کرنی جدوں آئی مدینے والے دی واری امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی فرمایا محبوبہ تھوڑی ماں بھی رکھنا تے باپ بھی رکھنا مولا وجہ فرمایا تاکہ تیری امت کو پتہ لگے کہ ماں کی شان تے باپ کا کی مقام ہے حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک وچ میں امیر سا جب لگے دی کرو پڑھائی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر میں امیر سا رئیس سا مالدار ہونا یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے بعض اولیاء اللہ بعض اکابرین صوفی غلام حسین قادری سلطانی صاحب فرماتے ہیں کہ مال نہ رکھو تو چنگا ہے
بعد فرماتے نے مال ہوئے تو چل جائے گل ذرا سمجھنا لیے جی مال نہ ہوئے گا تو غریب نو دینا کتوں جی ہوئے گا تو کسی نو دے دے گا طریقے دونوں ہی صحیح نے طریقے دونوں ہی صحیح نے ہوں جہاں ویلے سرکار کی باری آئی تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ماں بھی رکھنا باپ بھی رکھنا حضرت عمر بن جموع فرماتے ہیں میں حضور کے دور دا رئیس سامالدار سا میرے شاہ کے کامل عارفان سلطان حضرت سلطان باہو جب مال کی حقیقت وال گئے نا کہ مال کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں دسنا آپ فرماتے ہیں ادی لالت دنیا ساری دنیا جنا رب تیرا خرچ نہ کیتا وہ لے سن ادب دیا جنا رب تیرا خرچ نہ کیتا وہ لے سن ادب دیا کہ میں حضور کے دور کا میں امیر سا ایمانداری نے دسو وہ امیر بھی کتنے طریقے سے بولو بولو وہ امیر بھی دور محبوب کے کتنے چنگے سن فرمانے گھر بیٹھا تے عقل نے عشق کا جیڑا بیٹھا عقل کہنے لگی جتنے دل کرتے خرچ کرنا ہے عشق کہنے لگا پلیٹے چ نہ رہی یہ کسی کا صدقہ ملیا یہ جائز طریقے نال استعمال کسی نے توسل نہ تین کچھ ملیا یہ اگر استعمال نہیں کرتے نہیں صحیح ہونا چلتا پہ چلن دے بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ عقل کہنے لگی جتنے دل کرتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں عقل ایار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے عقل ایار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ واعظ نہ قاضی نہ حکیم جو کرنا علامہ اقبال نے ابھی گل نہیں کی تھی کہتے عقل ایار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے عقل بڑے پیچو خم دیتی ہے انج کر لے عشق پیچو خم نہیں دینا عشق کہتا مر کے ویخ مل پیسے کبھی چوری بات بھی کرتا عشق کہتا کہ مر کے ویخ کہ تیرا مل پیسے کا عقل کہنے لگی جتنے دل کر دے یہ لا لے محبت نے رب نہیں کی تھی تے محبت کہنے لگی یہ ایویں نہیں لانا چل حوالہ ہولی ٹر نالے جمال محبوب کر نالے حضور کی زیارت کر تے نالے سرکار کو پوچھ لے نالے سرکار کو لو پوچھ لے یہ لانا کتنے میں اور ایمانداری نہ دسو صحابی ہولی ٹر پیا مولانا بشیر سعیدی صاحب جا کے حضور کے چہرے والے دیکھا نا صحابی کہنے لگا پہلے انہیں مزاج سے دیکھا نا کہ حسن دا وارث گل سن لے حسن دا وارث کے گل سن لے گا پہلے میں دیکھا تو صحیح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک نے رونق دیکھی نا صحابی نے
تو پیر مربت شاہ جی سلیم صاحب پھر کہنے لگا بھی نیڑے ہو کے نا آقا اجازت ہوئے تو کوئی گل کر لوا عرض کر لوا میری سرکار فرمایا جو دل کا دیکھا یہ مصطفیٰ کا دربار ہے کوئی ادھار ہے جو دل کرنا تو گل کر یہ کوئی ادھار ہے عرض کی آقا مال ہے تو کتنے خرچ کرا اتنے ہوں غلام بیٹھا نبی کو اللہ فرمانے جبریل تو بھی اڑا یا اللہ کی گل فرمایا میں ایک غضب والی گل ہے مال تو میں دیتا ہے میں نے اس پوچھا حقیقی طور پہ منعم سے میں یا مقسم سے میں یا رزاق سے میں یا حقیقی طور پہ رزق نہیں دینا کہ چاہیے سی میں نے پوچھتا میں نے تو کوئی نہیں پوچھا بڑے رام نے جا کے یار کو پوچھنا ہے آ جا پھر ہوں یار والوں میں ہی بولنا یار والوں تو پھر میں ہی بولنا اللہ اکبر ذرا سارے پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ میری سمجھ نظر نہ کراؤ اپنی نظر کرا لو کہ میں گل شروع کر دینا اللہ اکبر قربان جاوا ماں دان دینے والے اللہ نے میرے مال عطا فرمایا اس مال نو کتنے خرچ کرا اللہ کے عظیم نے فرمایا جبریل مولا کی گل نے فرمایا مال میں الا اللہ هو الذي الا اللہ یرزق من یشاء
بات ہے کہ اللہ کہنے منہ کھل گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی تسی ہن حضور دے نام چوم دے کہ میں نہ جھگڑا کریا کرو. جھگڑا نہ کریا کرو. کوئی لوڑ نہیں جھگڑا کرن دی. آکھو ہم محمد جدو ہٹلے لب نے مننا کہ پتلے نو چومنا نہیں محمد نے بننے نہیں ہو. محمد نے بننے رب نے اپنے یار کا نام ہی تجویز کر دیا مولانا جنہ چکر ہٹلا لب اتلے لب نہ بچھڑیا سی نا. ہاں جی خلیفہ صاحب ہٹلا لب اتلے لب نہ بچھڑیا سی نا بلکہ مصطفیٰ نے نام نے سبق دے دیا لوگوں میں تے بچھڑیا نو ملان آیا بتاڑیاں نو ملنا آجو میں تے اللہ ملان واسطے. اب رب جن نے اللہ اللہ بڑا سورت محمد دی کی بولے بولی بولن پہلی طرف شریعت کا مالک ناراض ہوئے تو میں گل کرا ذرا آخو محمد نہیں یہ واقعی تھوڑی کٹ کے بولو کیا آخو صوفی نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میرے یار دے نام کا ذکر کیا ہے. یار دے نام کا ذکر کیا ہے. آپ کو ذرا محمد اللہ اللہ قربان جاوا ذرا میم نو پڑا کرو تھلے حمد. مولانا ذرا میم نو پڑا کریے تھلے حمد. ذرا حمد وچوں میم کٹو کے آہد بولی بلا سورت محمد دی کی بولے بولی بولن پیار نہ ذرا بھلا سورت محمد دی کی بولے بولی بولی بولن والا بولدا ہے بھلا سورت محمد دی او کی بولے بولی بولن اللہ پاک نے فرمایا جبریل نام ہے نا مولا کی گل ہے فرمایا ہوں ہی ڈول جا تھلے. ایک پہلو کی حضور دی عظمت کا نکل رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سوال ہو رہے تھے جواب قوم آدم علیہ السلام دے. حضرت آدم کا عیسیٰ و جمال سوال ہو رہے انبیاء پہ وہ دا جواب نبی دین تے جب سوال مصطفیٰ سے ہو رہے اللہ فرمانا محبوبہ نہ بولی نہ بولی بولو بولو اور تسی آپ کو نہیں اور گل ایک اور گل دسنا کی جناب حاجی ڈاکٹر صاحب حیران کن بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بہتان لگے تے بچہ دوائی دیتے ہے نا بچے دوائی دیتی نا بشاہد شاہد من اہلہا تو پورے بچہ بچہ بول گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات محترمہ تے جب بنی اسرائیل کے ہونڈیاں نے بہتان لایا علماء بیٹھے نے آپ نے کھبا کوڑے دے وچ رکھ کے سجائیں چوک کے فرمایا اور نہ کمیاں میری بولی کے مطابق وہ نہ کمیاں تینوں ماں نہ یار نہیں آیا تینوں نہیں پتا ہے میری ماں ہے کدھر بارے پہ گل کرنا ہے وہ امہ صدیقہ میں تو سچی ماں دا پتر ہوں تے آپ بھی سچا ہوں میں سچی ماں دا پتر ہوں. ایمانداری نے دسو حضرت مریم تے بہتان لگے تے عیسیٰ علیہ السلام دوائی دین تے جی حضرت یوسف علیہ السلام تے لگے تے شاہد شاہد من اہلہا تے مصطفیٰ دا کار کیسا ہے ادھر بچے کو دوائی لے جا رہی ہے ادھر بھی بچے کو دوائی لانے جا رہی ہے. جڑے میرے منافقین نے اما عائشہ صدیقہ تے بہتان لایا اللہ فرمایا نا نا میں والا کو دوائی نہیں لینی ہے محمد کا گھر ہے میں خدا ہو کے آپ دوائی دے سورت محمد دی کی بولے
اجاگر ہو گیا گل تے زمین تے ہو رہی ہے یسألونک ماذا ينفقون اے ماں دے نانا والے تواڈے تے سوال پیا کردا مال کتے خرچ کراں گل تھلے ہو رہی ہے قانون تے پیا بندا ہے پیر صاحب ذرا حیرانگی والی گل ہے علامہ سعیدی صاحب تھلے گل ہو رہی ہے انہیں قدرتی کناں نال سنیا پر میں جبریل نس کے جائی یار نو آکی اس تیرے غلام دی ادا بڑی پسند آ گئی ہے میں قیامت تک ایک دا صدقہ قیامت تک تیرے یار دی امت دا بھلا فرما بھائی پھر اللہ کریم نے اس طرح بھلا فرمایا تھکے ہو ہاں اتنا کرنا ہی پرانی عادت ہے ذرا منہ نہ جواب دیو اللہ کریم نے فرمایا جو پوچھنے والا کھلا ہی میں انہاں پاک کی کمشی نے پوچھا یار تسی بڑی منظور ہو کی وجہ ہے وہ اردو بولتا سی کہنے لگا کہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے مار ایک کھان والا سی منظور سارے مار کھانا پر منظور اسی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے عاشقاں کی سب کا ایک ذکر کر دیا ہوا رومی کشمیر میں جناب محمد اکبر چیمہ صاحب کیسا نقشہ بیان کیا میاں صاحب فرماتے ہیں چل دلا کہ میں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا میرے ذوق نال نہیں میرے خوف نال ملی رہ گیا میرے خوف نال مل کے گل سنو گے نا اللہ اللہ میاں صاحب فرمانے نے چل دلا چل 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 دلا ڈھونڈن چلیے کبھی سجن نہیں ملتے چل دلا
میاں صاحب فرمانے نے فجری ویلے اے بول بھی کھولے اس دور میں کئی کہتے ہیں سیدھے ہی دیو مال ایمانداری میں دسو میں کولوں تو نہیں گل پہ کر رہا اللہ فرماتا محبوب اللہ کو کھولنا تیرے نال جڑا مال ہے تے تیری دولت ہے کہ نا سجے کھبے خرچ کرنے کی لوڑ نہیں ہے نہیں آکھے کہ میرا کعبہ بنا یہ نہیں آکھے کہ مدینہ پاک کا جو مال ہے کہ نا یہ نہیں کیا فرمایا قل ما انفقتم
پیو تے خرچ کرو نماز پڑھتے نہ بھائی بولو بولو پڑھنی تے نصیب بنا رہی ہے نا جہاں پہ کر چھڑو نماز پڑھتے بولو نماز پڑھتے نا کتنی چنگی گل ہے جو پڑھ لی ہے فرض دا ترک گناہگار ہے کہ نہیں ہے مجرم ہے کہ نہیں ہے اگر نماز کا حکم فرض ہے علامہ شہری صاحب کا روزہ بھی فرض ہے پھر حج بھی من استطاع علیہ سبیلا اگر طاقت ہو کے حج نہ کرے پھر اللہ فرمانا ہے میرے فرض کا انکار کی تو مجرم سے تو ہو گئے انہوں پتہ لگ گیا کہ مال رکھ کے کسی غریب کو زکات نہیں دیتا پھر بھی فرض کا تارک ہے ایمانداری نہ دس جی نماز پڑھ دے روزہ پڑھ دے حج پڑھ دے زکات پڑھ دے کہ جڑا اللہ نے قرآن وچ ماپیاں دی خدمت دا حکم کیتا ہے فرض نہیں کیا یہ فرض نہیں اگر وہ فرض دا ترک کرے گا اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس فرض کو کس انداز میں بیان فرمایا بس وہی نال انسان ادوال ہے فرمایا میں انسان سے نصیحت کرنا مانجو دے بارے میں ربو کے یا اللہ تو نصیحت کیوں کرنا ہے فرمایا میں بے نیاز ہوں کہ تینوں پالنا میں کوئی لالچ نہیں تیرے گا کوئی لالچ نہیں تو مینوں من پاویں میری عبادت کر پاویں میں تو تینوں پالنا ہی پالنا کیوں میں تیرا رب جو ہے میں تیرا مربی جو ہے میں تو تینوں پالنا ہی پالنا ہے پھر فرمایا کہ تیری ماں کے سینے میں میں محبت نہ پاواں تینوں پال لے گی بولو بولو تینوں پال لے گی نہیں پال سکتی اگر میں تیرے باپ کے دین میں تیری شفقت نہ رکھاں کہ تینوں پال لیں گے نہیں فرمایا یہی کی وجہ جتنے میں اپنی عبادت رکھی ہے نا تیرے ماپیوں نے بھی نہ رکھا جتنے میں اپنا شکر رکھا نا انشکرلی بنے والے ہے فرمایا جتنے اپنے شکر کی گل کی ہے نال فرمایا ماپیوں نے بھی شکریہ ادا کری ربا وجہ کی ہے فرمایا یہ بھی بچپن میں تینوں بے نیاز ہو کے پال دے کہ میں بے نیازی رکھ کے پال فرمایا یہ بھی تینوں بچپن کے اندر بے نیاز ہو کے پال دے انہوں کوئی تیرے والوں لالچ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہوئے گا تو کچھ کرے گا ان کے ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں تو کریں جو کہ ہوتے ہی ہوتے اگلے اللہ کرے دام تو کھانا جام کمان گے ابا جی کھان گے کیوں اتراج ہو گئے ہو سیما صاحب روش وقت ہے کہ نہیں کیا ہوتے اگلے اللہ کرے دام تو کھانا جام کمان گے ابا جی کھائیں گے کون کے حال بڑھیا کیا مسلمان اللہ کرنے کافر ہے قل ما يلبقكم من خیر فرمایا بابو بھائی خادم نے کہہ دیا جو تیرے کل مال من خیر بالوالدین فرمایا چنگی گل ہے اپنے ماں پیو تے خرچ کرنا ہے اپنے ماں پیو تے ہن ماں بھی غیر رب دا پیو بھی غیر رب دا ہے نا مجھے واقعہ کیا کہ کمان بیان صغیرہ ہے تھوڑے چھوٹے رب نے مجھ پہ غیر ہے غور کرنا اس بات پہ مجھ پہ غیر ہے نا اللہ فرماتا غیر نال کر پیار تے میں لباں گا کیویں کہندے کہ غیر نال نہ جاؤ غیر نال کر پیار ماں بھی غیر ہے تے تیرا باپ بھی غیر ہے میں خوش ہو جاؤں گا پیار باپ نہ کر میں خوش ہو جاؤں گا یا اللہ ساڈے تک کی کھاتا رکھے جو کہ پچھلے نے بھی آکھے سنو قرآن اللہ کریم نے یہ چاہتا میں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ عبادت والجد پھر مرشد کامل حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گئے تو توجہ کرو آپ فرماتے ہیں راتی لگتی اونامی میں آئے دل پوتا
بھی ایک بات سن لو، پھر مدنی محبوب وال چلیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دا پیغمبر حق اقلیم دا بادشاہ، اور پھر نبی بھی پیغمبر بھی صاحب آپ فرماتے میں گھر بیٹھا تھا، مجھے حکم ہوا کہ سمندر کے ساحل پہ جاؤ کہ کلے نہ جاؤ، الرفیق سمت طریق ہو۔ فرمایا رستہ لین واسطے کچھ ساتھی لے لو، کلے نہ جانا، اپنے وزیر کو نال لے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں وزیر کو نال لے کے تے سمندر کے ساحل تے گیا، اللہ کے پیغمبر نے چند قدم چل کے فرمایا آصف جی حضور، فرمایا میں تے کوئی چیز نہیں نظر آئی، تو ویکھ شاید تینوں کوئی نظر آ جائے، مالک کے کلن وچ کوئی حکمت، مالک نے پتہ نہیں میں کیوں بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں میں تے کوئی چیز نہ نظر آئی، تے آصف بن برخیہ بھی چل کے چند قدم آ کے کہنا یا نبی اللہ نظر تے میں بھی کوئی شے نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میں ٹھہر جا، میں دیکھنا، غور کرنا۔ اللہ کے نبی نے سمندر کے کنارے تے کھلو کے امتحان کھن پتا دھیان کر کے فرمایا آصف جی حضور چھال مار دے۔ توجہ ہے نا؟ کی آخیا؟ آصف نے نہیں آخیا میں ضرور ڈوب جاؤں گا، آصف نے نہیں آخیا کہ غرق ہو جاؤں گا، صرف اینا پوچھا کہ مار دیا چھال کیوں؟ اس وقت تک ولی نہیں بننا مولانا جب تک مزاج نبوت کا واقف نہ ہو۔ اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک مزاج نبوت کا واقف نہ ہوئے۔ نبی کے مزاج کا واقف سی کہ جڑا کنڈے تے کھلار کے آندا کہ چھال مار دے تے جیڑی ایڈی نظر اتنا کم کر دے انہیں ڈبن دینا، خواجہ غلام علی صاحب ایویں نہیں کریں۔ آپ فرماتے ہیں عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے وہ تے کھانے یار ولید کٹ بن نہیں دے کامل پیر جنانے۔ علماء کامل پیر دی گل سنانا، شیخ الحدیث والتفسیر، شیخ العلماء، استاد العلماء، مناظر پاکستان، حضرت علامہ الحاج میر محمد خان صاحب ہم تمیم مانگا شریف والی سرکار جو صوفی صاحب کے پیشوا کامل ہیں، آپ نے شہادت حسین کے اتنے کتاب لکھی۔ آپ اجے کامل نہیں کتاب کر سکے، آپ فرماتے ہیں میرے بختہ دا ستارہ ایک دن چمکیا، شہزادہ حسین کی میرے زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میر خان صاحب کی گل ہے، او میری سیرت لکھتے سے خود چھڑ کیوں دیتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور نے میرے نال پنجابی سے گلاں کی، شہزادہ حسین نے میرے نال پنجابی سے گلاں کیتیاں۔ آپ نے فرمایا میری سیرت پہ لکھتے سو اور چھڑ کیوں دیتی ہے؟ عرض کی حضور اتنا دیکھو، شہزادہ حسین نے اتنا دیکھا، اتنے لکھے موت۔ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں مولانا کتنا چر لگے گا میری سیرت لکھنے کو؟ کتنا چر لگے گا؟ عرض کی حضور 1.5 سال سے لگ ہی جانا ہے۔ فرمایا بس ایک لکھ دو گے؟ ایک لکھ دوں گا، فرمایا پھر اوپر دیکھ۔ آپ فرماتے ہیں جتنے موت لکھا تھے اسے یاد لکھا۔ آپ نے فرمایا میں رب کو تین میں محمد خان صاحب زندگی لے کے ہمدم صاحب تمہیں دے دیتی ہے، میری سیرت کو کامل کر کے جانا۔ یقین جانو مثال تو 2 راتہ پہلے کی بات ہے، وہ سیرت بھی کامل ہو گئی۔ آپ نے رانا صاحب لاہور نے پٹھے والے سد کے فرمایا جڑی امام حسین کی نظر کرم دے نال مینوں زندگی ملی سی نہ ہوگی اج آخری رات تجد لے میں ٹر گیا۔ اے صوفی نیاز حسین ہمدمی دے پیشوا کام انہوں نے میں خود اکھاں نال زیارت کیتی ہے، موقع ملیا صدارت نبی تقریر کرن دا۔ حضرات محترم عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے وہ تے کھانے
ساڈے ورگا گونڈا نا تو انہیں پہلو دے ہاتھاں دے ہاتھ پھیرنے میں ڈوب جاگا. آپ نے فرمایا چھال مار. حاجی صاحب سوچنے والی گل ہے عاشق نے چھال مار دی سمندر کی تہ چ پہنچے. ہوں نبی اتوں آواز دے عاشق جی ایمانداری دس کہ اس ولی وچ یہ طاقت ایک سمندر کی تہ قبر ہی سمجھ لو. جی وہ تہ جا کے نبی کی آواز کو سنتا ہے نبی دے پکارن تو سد کے جا نوکر دے جواب دین تو سد کے جا. پھر بہت طاقت ہے نا اگر سلیمانی ولی میں یہ طاقت ہے تو پھر محمدی ولی بھی کہ سلیمانی ولی میں چکر طاقت ہے پھر محمدی ولی میں کیسی طاقت ہو گئی. یہ ہوئی وجہ سے کہ غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مقامی ہو. ایک عیسائی پادری کہنے لگا تھوڑے نبی نے تو مردہ زندہ نہیں کیتا ساڈا نبی تو مردہ زندہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا چل پھر جڑی باتیں قبر تے لائے کے لگا چل تے میں تیرے زندہ کر کے بخا دینا. قبر تے گیا آپ نے کشف قدور دے نظر ہیٹھا کی ہنس کے فرمایا او پادری جڑا کام دنیا تے کردا رہے جی وہ کردا ہی اٹھے تے پھر خوش جڑا کام میں دنیا تے کردا رہیا ہے اگر وہ کردا اٹھے تے پھر خوش ہو سکے جی کی کردا رہیا ہے. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ. قبر میں ٹھوکر بھی نہیں ماری شہادت کی اندر چکی. فرمایا قم باذن اللہ. جڑے ویلے وہ قبر چھٹ ہوئی تے ہاتھ وچ فرنگی پھڑی ہوندا سی نا انجی جویں مغنی سی نا اسی حالت نال باہر آیا. ایمانداری نے دسو سلیمانی ولی ولی دی اے حالت ہے تے میرے آقا دی امت دے غوث پاک دی پھر یہ شان ہے. آپ نے فرمایا ہوندا اس گل صحیح ہے کہ نہیں. کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا. مسلمان ذرا غور کر آواز کی اصل کتنے پہنچے دور چار بوئے مال بڑا سونا ہے. آپ نے فرمایا میں پانی پہ نہیں ہج نہیں ہے تو میں بھی چکے تھے جواب کی ملے میں بھی سکے تھے. اچھا آپ نے فرمایا پانی ہوئے کتنے ہیں چار میں جب اس پانی پہ نہیں نہیں فرمایا تو پیر رکھ رہے یہ ہوں گل ہو رہی ہے ولی بھی رہی اس پیر آپ نے پیر رکھے اگے ویکھا ایک بندہ نکل کے دیکھا صرف وہ اکھاں ننگیاں فرمایا کون ہے کہ حضور ایک بندہ ہے بیٹھا ہے نبی پاک فرمایا نہیں کر دیا رکھ میرے جو اللہ بھیجا ہے میں نہیں بھیجا یہ بھی کر دیا رکھ جڑے میرے کان کے ہاتھ صحیح سب رکھیا نا انہیں اندنا اکھاں بڑے غصے نال دیکھ کے نا آصف بن برقیہ والا آصف بن برقیہ کہنے لگا سجنا میرا اکھاں کڈن دی لوڑ کوئی نہیں میں تینوں چھیڑیا کوئی کسی نے حکم نہ میں تیری کان کے ہاتھ رکھے اے او ویکھ جی نے مینوں گلے میں کھڑ گئے میں میری ہاتھ رکھیا کہ ادھر نہ ویکھ او ویکھ جی نے مینوں گلے وہ دی جڑے والے اکھ نبی دے چہرے تے لگی وہ تو کہندا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان کل مار نہیں اج مار لے میں تیری بارگاہ وچ دعا کیا کردا سا مولا انہاں چکر موت نہ دیوی
ہے نور حیات مسجد محلہ حجویری ٹاؤن ملت روڈ فیصلہ آباد اس مسجد میں بیٹھنے والے ہو میرا دل کرتا ہے تانوں تصور دی دنیا کی اٹھا کے ذرا کوفے دی گلی چ سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری گل سننا میں کس باپ کی گل کرن کس ماں کی گل کرن کوفے دا بازار دا ٹائم میں چلدی چاہیے دو معصوم دیواراں نہ لگے ہوئے نے ان کو چاند کے عورت پوچھ دیے ویکھدا نہ لگن والے ہو تسی کون ہو نکے نے وڈے وال ویکھیا وڈے نے نکے وال ویکھیا عورت پھر پوچھ دیے ویکھیو دیواراں نہ لگن والے ہو تسی کون ہو نکے نے وڈے وال ویکھیا وڈے نے نکے وال ویکھیا بیٹھے ہو ذرا ہوش نہ
ہوئی نہیں، مینو خواب میں چپے کی زیارت نصیب ہوئی، میں اٹھ کے کہنی ہوں پھپھی مینو ابا ملا، پھپھی مینو بابل ملا، ابو زین کہنی بیٹی میں کتوں تینوں ماں ملاوا، فجری ویلے سیدہ سکینہ دنیا یزید نصرت الجام آ گئی، اپنے نوکر بھیج کے کہندا اس کمرے چ پوچھ روندا کون ہے، انہیں آ کے دستک دے تے پوچھا زین روندا کون ہے، فرمایا میری بھتیجی سکینہ پہ روندی ہے، کہتی ہے میرا پاپا تو دل اداس ہے، حسین ہمدمی رحمت اللہ علیہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی یاد وچ، نبی دے عشق وچ، صحابہ دی محبت وچ، اہل بیت دے ادب وچ، اولیاء اللہ کی خدمت وچ گزری، پوری زندگی کا حصہ یہ سی، بلکہ گستاخان رسول نال پوری زندگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں محبت دے تین پہلو بیان کی گئے، محبت دے تین پہلو بیان کی گئی، وہ کہے فرمایا کہ ڈائریکٹ محبت کرو، ڈائریکٹ کہ تسی امتی رسول پہ، ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا فرمایا جڑے رسول دے کول بہن والے پاویں صحابہ کی شکل میں چلے تے پاویں اہل بیت دی شکل میں چلے، فرمایا کسی کو نہ پیار کرو، سنو ہن حضور علیہ السلام مدینہ پاک کی گلی میں پہچان کہ امام حسین اگے اگے پہچان گئے، امام حسین کے پیچھے ایک بچہ چھوٹا جا پہچان رہا ہے، تو ویکھدا امام حسین کے سجے پیر سجا پیر کھبے تے کھبا یہ نبی ادا کر رہا ہے اس بچے کی، حتیٰ کہ نام لیا گیا اس بچے نے کی کیتا خاکے قدم حسین لے کے اپنی اکھاں دا سرما بنا لیا، اپنی اکھاں دا کچھ دیہڑے لگے تے وہ بچہ گڈی چوری چ بیٹھا ہے، صحابہ پوچھا کملی والے اس کی کمال ہے، فرمایا میں نے حسین سمجھ کے نہیں چوری چ پایا، نہیں سمجھا فلانے قبیلے کا بچہ اس واسطے چوری چ بنایا، فرمایا نہیں میں ابتدائی یقین حسین کے پیروں کے پیر پہ کرتا سی، پھر ایک گل دوسری گل ہے کہ حسین کے پیروں کی خاک نو انہیں اپنی اکھاں کا سرما بنایا، ہوں دس جڑا حسین نال پیار کرے وہ محمد کی چوری چ نہ کہہ دے، جڑا حسین ابن علی نال پیار کرے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چولی وچ نہ کہہ دے، ساری زندگی سوکی نیاز حسین صاحب نے عقیدے کا منظر بیان کیا، ڈٹ کے عقیدے پر اور یا رسول اللہ کا اعلان کیا، پھر یا رسول اللہ کے اعلان کے نال صحابہ کی محبت کا پرچار کیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیجا رنگ یہ ہے کہ وہ دے گستاخ نو کڑی نظر نہ رکھے گئے، بولو بولو وہ دے بے ایمانداری نظر تو تواڈے ابے نو کو مندا آکھے، تواڈے باپ نو کو مندا آکھے، ماں نو کو مندا بولے بولو تے نبی نے یہ کر سکتا سمجھے، نبی نے یہ کر سکتا سمجھا جائے کہ جس جڑے کی ساری زندگی آپ فرماتے ہیں میرے مرشد کامل وصال کر گئے کہ وصال کرنے تو بعد انہوں نے گھر شادیاں ہوئی ہیں، شادیاں ہوئی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھلوی جگہ اس کمرے فیصلے کمرے صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں تو میرے دلیل آئی کہ ولی اللہ کس طرح قبر چ آتا ہے کیویں جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں بالکل بنفس نفیس میں ستا نہیں جاگنا پیا تو دیکھا کہ حضرت صاحب تشریف رہے ہنس کے آپ نے فرمایا نیاز خیر شادیاں صحیح ہو گئی ہیں، ہاں ضرور صحیح ہو گئی نے،
عرض کی حضور چلے ہو؟ آپ نے فرمایا میں چلیا ماں تے لے ویکھ لڑی کہ فقیر قبر چوں نکلدا کیویں تے فقیر قبر وچ جاندا کیویں صوفی یار حسین حمدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دیکھا حضور اپنے مرشد کامل علامہ الحاج میں محمد خان حمدم رحمۃ اللہ علیہ نو میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھا کہ حضور نے میرے کمرے وچ پہن جو نے کہ چھانگا مانگا سامنے آ گیا ایک پیر چکے نا حضرت عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر مولانا ہوئے ہیں آپ پیر رکھتے سن تو پیچھا کر لیں سن پیر رکھتے سن تو پیچھا کر لیں سن کسی پوچھا حضور کی گل ہے فرمایا اگے زمین دی رہی کوئی میں پیر رکھا کتنے یہ اللہ دے بندیاں دی شاناں نے یہ خدا دے پاکیزہ بندیاں دی شاناں نے تو صوفی صاحب فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جی جی جان دے اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ انج حضور میرے دروازے سے باہر ہوئے تو میں ویکھنا چاہتے مانگے دینا حضور آ گئی تو پھر ویکھے سرکار کی قبر ہوئی ہے شک ہوئی ہے دعا پاسے سرکار اندر چل گئے لے فرمایا چنگا میں تم نے السلام علیکم یہاں گئے اللہ اکبر میاں محمد بن صاحب نے اس زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے میاں صاحب نے فرمایا ولی اللہ دے اے مرد نہیں کردے پردہ پوشی ہو کی ہویا جے دنیا تو وہ جان دے میرا فرمایا بھائی تو اتنے دریا دے بیٹھا ہے محلے تے تو ڈبیا کیوں نہیں تو نے آخیا سرکار گل ہے ماں نبی نہیں سی ماں نبی نہیں سی میں ماں کی خدمت کرتا رہا جب فوت ہونے لگی تو انہیں آخیا آ بیٹا میری چھاتی تے لے جتوں دودھ پیتا رہے میں ذرا نیلی چھت والے میں گل نہ کر لوں نیلی چھت دے مالک نال میں گل نہ کر لواں ماں پھر میں اپنی عرض کی حضور میں اپنی ماں دی چھاتی تے لیٹیا میری ماں نے آسمان وال دیکھ کے عرض کی میرے اللہ انہیں تیری رضا کی خاطر میری خدمت کی ہے مولا اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ تیری عبادت کر کے تینوں راضی کر اچھا حضور میرا باپ آباد سی چل نہیں سی سکتا تے میں باپ کی خدمت کرتا رہا باپ نے بہت ہونے لگیاں دعا دیتی کہ یا اللہ میرے بیٹے نو اتھے عبادت کی جگہ عطا کر جتنے شیطان میں نے پیچھے پہنچے اتھے عبادت کی جگہ عطا کر جتنے شیطان بھی نہ پہنچے اچھا کہ آپ نے فرمایا ڈوبیا کیوں نہیں لڑیا کیوں نہیں ایسے بیٹھا کرنا ہے انہیں آخیا حضور کم از کم 2400 سال ہو گئے میں بیٹھا آپ نے بتا کھانا کیوں شکر دیا وہ جانور میں جیسا اتلا تارے انسان کا ہیٹلا تار جانور ہے یہ ایک فروٹ پیش کرتا میں اس فروٹ میں کائنات کے فروٹاں کی عزت ہوگی آپ نے بتا پانی کی تو پینا ہے کہ چلو یہ تو چلو کر کے پانی پی لینا کائنات کے فروٹاں کا سوال کہ آپ نے فرمایا کہ تو اتنے بیٹھا کیوں نہیں میرے لیے دس وہ سکیا دور ہے شاید میں تو باہر نکلیا سا چھوڑا جا مانسی 4 کے کمرے دروازے سن میں ابھی نا چند گھڑیاں بیٹھ گیا میرے پتہ نہیں چلتا سمندر کدوں تو نام ڈبیا لڑیا سکیا جی سرکار گل دسنا چاہنا جہد پیچھے ماں پیو دعاواں ڈبتے بھی خدمت کر کے
نہیں جی آج جو کچھ تھی کرتے ہو بھلا کوئی پڑھتا ہے چلو بھائی جی سمجھ لو جی تھی کہتے ہو کہ نہیں پڑھتا پہلے حدیث سن لو تے پھر عقلی گل بھی سن لو پہلو وہ سن لو شب و روز اللہ کریم تانوں اور مینوں نصیب کرتا ہے جنازے گاہ چ جانا جنازہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے علامہ سعیدی صاحب گھر والے پتہ کی کہتے ہیں جنہیں ساڈے ابے کول کچھ لینا میرے نال رابطہ کرو ہوں پتہ چل گیا کہ جیوندا جیوندے نال رابطہ پیا کرتا ہے نہیں سمجھے بول تو چھوڑو سرکار اے تکے دو شیشو سبحان اللہ ہوں اعلان ہو گیا کہ جنہیں ساڈے ابے انہاں کول کچھ لینا نا وہ ساڈے نال بولو ساڈے نال چلو نہیں اپڑتا جی نہیں اپڑتا تو رابطے کا کی مطلب ہے جی اپڑتا ہی نہیں حاجی صاحب جب رابطے کا کی مطلب ہے پتا لگا جیوندے نے جیوندے نو دیتا ہے تے دیتا بھی کرتا ہے جے چند کوڑیاں جیوندا جیوندے نو دے تے موئے نو قبر چپڑ جاندیاں نے تے قرآن تے اگے ہی رام ہوتے قرآن تے درود پاک کے اگے بخشش دا سبب ہے تے پھر اے جو کچھ بھی اسی کرنے ہیں قرآن پاک پڑھیا درود و سلام پرسوں میں ایک کتاب میں کیے عبد الوہاب دی انہیں ساری مردیاں تے لکھی ہے مکے چ آئی ہے سارے دوست لے کے آئے ہیں وہ اتوں تک لکھا ہے کہ ایک بندے نو کفن ماڑا پایا گیا کہ وہ گوانیاں نو مل کے کہنے لگا میرے گھر دے نو آکھو نال دی گوانڈن مرنا لیے نال دی گوانڈن مرنا لیے تو رات کفن میرا چج دا کل دیو انہیں آخیا بھی گوانڈن کیوں مرنا لیے وہ چاچی میرے ویلے گیا تو انہیں ویکھیا جو بی خیری میری بیٹی ہے تو کہنے لگا بھی کھا لے ہے کفن دا لو رکھ لو انہیں تو خیری میری تو 2 گھنٹے کے بعد بہت ایک فوج شدہ نے خبر دی تھی کہ گوانی میں مرنا ہے ہاں گوانی میں مرنا ہے ایمانداری نے دسو روح بھی سالے ہو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی حضور سے آخری ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی حدیث کی روایت کر گئے آپ فرماتے ہیں جب میں سیاسی بہت ہویا حضور جنازے سے گئے جنازہ پڑھیا گیا جنازہ پڑھن کے بعد حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے حضرت جابر عرض کرتے ہیں آقا سارے پہ جانے چلیے فرمایا میں نہیں دے جان عرض کی کیا گل کی فرمایا تو اپنی نظر نہ لینا میں نبوت کی نظر نہ لینا آقا کی پہ دے ہو فرمایا منا من مٹی دے تھلے مرد سالے تے قبر تنگ ہو گئی اور میں محمد مبارک خاندہ بھی قبر تنگی رہے میں ٹول جاؤں یہ کی طرح ہو سکتا تو نبی کریم علیہ السلام نے قبر دے اتنے کھلو کے تسبیح و تحلیل ذکر فکر کی تھا کہ قبر کشادہ ہو گئی تو میرا عقیدت تو میں کل جابر چل گئے جابر عرض کہتے ہیں آقا اور کی ہویا فرمایا تسبیح تے تکبیر کی برکت دے نال اللہ کریم نے مرد صاحب دی قبر کو کشادہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبر دے اتنے کھلو کے بھی رہ گیا معاملہ کھان پین کا معاملہ جی آپ تسی اگے رکھ کے کی کر دیو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے روایت حدیث کی کر دیا آپ فرماتی ہیں میری موجودگی چ ایک بندہ حضور کو آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھروں برکت اٹھ گئی ہے کوئی پتہ نہیں لگتا برکت کیوں اٹھ گئی ہے حضور نے فرمایا کہ تو کھانا رکھ کے گیا ہے کچھ ہی پا لیا کر اما عائشہ صدیقہ فرمائی حضور نے فرمایا کہ تو کھانا آگے رکھ کے آکر کرسی پا لیا کر پتا چل گیا کہ حضور خود فرمایا کھانا آگے رکھ کے آیت کرسی جی آیت کرسی پڑھنا برکت ہو سکتی ہے تو چارے کو کہڑا برکت کھینچ کے لائے یہ بھی تو قرآن ہے اس واسطے دوستو الحمدللہ ساڈا ایمان ہے اور ساڈا عقیدہ ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات قرآن گواہی دیتا گیا اے معبود جان لو کہ اللہ کو بغیر معبود کو نہیں واستغفر لذنبک اللہ نے پہلے حکم محبوب نے فرمایا محبوبہ اپنے واسطے استغفار کرو حالانکہ نبوت فلم دی مفہوم ہے کہ اللہ حکم کرنے واسطے کرتا گیا واستغفر للمؤمنین اگے فرمایا للمؤمنین والمؤمنات محبوبہ مومن مرداں وچوں تے مومن عورتاں جڑیاں نے انہاں
واسطے سونیا تسی بھی بخشش کی دعا کر سکتے، تسی بھی بخشش دی تو پتہ چل گیا کہ یہ میرا تھوڑا جتنا بھی فیل ہے اپنے والدین واسطے حیات نے تو خدمت کرو، اگر فوت ہو گئے تو انہیں ضرور پڑھ کے رسالے ثواب کرو، کہ بہترین طریقہ نہیں کہ 5 ویلے نماز پڑھ لو تے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین، یہ تے ماشاءاللہ تے سارے محلے والے بیٹھے ہوئے سنی صاحب کی زندگی بے ضرر تے بے دام تے بے دوست گزری ہے، ضروری محبت اندر تے ان عاماں دی تے گالے رہن چاہندیاں تکے تے مویاں نوں چوڑا دے پھکے، یعنی میرا چمر جمع کھلا ہوتا ہے بھی جیوندیاں نہیں ویکھنا ماں کی ہے، جیوندیاں نہیں غور کرنا کہ میرا باپ کی ہے۔ مسلمانوں سورج جد تو گرو سنو، میری کملی والے نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تانوں حجاب جہنم نہ کر چاہاں، عرض کی آقا ہوگی، فرمایا جڑے امروں نے نہ پر وٹے انہاں دے درمیان جڑی خالی جگہ ہے نا، اس خالی جگہ تو اپنی ماں دے متھے دا اتھوں بوسا لیا کرو، آقا پھر کی ہوے گا؟ فرمایا اس بوسے دی برکت دے نال جہنم اگے حجاب آ جائے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ کی آقا؟ فرمایا بہشت کا درمیانی بوا دیکھنا، آقا وفا دے، فرمایا اپنے اپنے گھر سے چلے جاؤ، اپنے باپ کا چہرے کی زیارت، یہ بہشت کے درمیانیاں دروازے دے وچوں ایک اور میں تہاڈی خدمت وچ عرض کراں گا جنہاں دے تے ماپے ناراض نے جا کے پیر پھڑ لے معافی طلب کر لے، جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے قبر تے جایا تو من زار قبر ابویہ و احدہما، فرمایا کہ اگر تہاڈا باپ فوت ہو گیا پھر قبر تے جایا کرو، فرمایا جمعے کا دن مقرر کر کے ماں کے پھول جایا کرو، اس قبر تے جان کی برکت کے نال تہاڈے چھوٹے گناہ معاف کیتے جاندے۔ دوستو قبر کی طرف جانا، قبر کے اوپر کھڑا ہونا، قبر سے کھلو کے پڑھنا، یہ میری سرکار کا طریقہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ کریم صوفی نیاز حسین حمدمی علیہ رحمہ اللہ آپ نے درجے بلند فرما دے، بتقاضا انسان اگر گناہ نزل ہوئی اللہ اپنے فضل نال اپنے کرم نال جواری رحمت جگاتا اور میں انہوں کی ساری اولاد جو ہدیہ تبلیغ پیش کرنا کہ انہوں نے والد گرامی کی جان تو بعد بھائی جمال الدین صاحب اور بھائی جمال صاحب اور محمد صدیق سلیم صاحب اور دیگر برادران جنہوں نے سارے نے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ کریم اس تحفے کو بہتر تو بہتر بنا کے صوفی صاحب واسطے ذریعہ نجات بنائے، درد رسول پہ رونا نصیب ہو جائے، جب میری موت آئے تو مدینہ قریب ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جو درود و سلام ہو۔ سلام
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم احجنا على عشق رسول الله. اللهم احجنا على عشقك وعلى عشق حبيبك. اللهم امتنا على محبتك ومحبة حبيبك. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس نورانی ایمانی روحانی محفل کو قبول منظور فرمائے. تمام حاضرین کرام کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی قبول منظور فرمائے. اور کریم جن دوستوں نے جن احباب نے اس مبارک محفل میں دامے دل میں قدمے سننے حصہ لیا ہے، اے مولا کریم سب کے حصہ لینے کو قبول منظور فرما. مولا کریم کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرما. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی صوفی نیاز حسین صاحب ہمدمی مرحوم مغفور، مولا کریم ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ان کی اولاد میں دو دلی ایک مقاصد ہیں. مولا کریم اس نیک خدمت کا صدقہ مولا کریم ان کی دل کی وہ نیک تمنائیں پوری فرما. بالخصوص حدیث محمد صدیق صاحب کے لیے دعا فرمائیں. رب کائنات ان کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق، جبی اولیاء کاملین بزرگان دین کی توفیق، مجدن پاک شہدائے کربلا کی توفیق، حضور سرکار موصوف ثقلین کی توفیق، حضرت سلطان العارفین حضور خواجہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توفیق. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خالی چوریوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اور بالخصوص محمد صدیق صاحب کو مولا کریم اولاد کی نعمت سے نواز دے. اے مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اپنے مقبولوں کا صدقہ ہم تمام حاضرین کے، ہم تمام گنہگاروں کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور دیگر ان کے جو برادران یا ان کے ہمشیرہ صاحبان مولا کریم جو بھی اس اولاد کی نعمت سے محروم ہے، مولا کریم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے. اور مولا کریم سب کی چوریوں کو سب عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے ذکر شکر کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جن کے والدین حیات ہیں، مولا کریم ان کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. اپنے والدین کی زیارت کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین قریبین اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مولا کریم ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما. اور اولاد کو ان کے مزارات پر حاضری کی سعادت سے مالا مال فرما. مولا کریم جو دوست مفروض ہے بندے سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہے مولا انہیں مسئلہ روزگار فرما. اور جو مسئلہ روزگار ہے مولا ان کی روزی میں برکت عطا فرما. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سلطان الواعظین کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت کا دیر سلامت رکھے. رب کائنات ان کی آواز میں اس سے بھی زیادہ سوز و انداز اللہ عطا فرمائے. ان کے لیے لحن داؤدی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ قائم رکھے. اور اس مقدس آواز کے ساتھ اللہ اس امت محمدیہ کو یہ سرفراز فرماتے رہے، مستفید فرماتے رہے. دعا فرمائے اللہ پہ پاکیزہ محافل میں حاضری کی ہمیشہ سعادت عطا فرمائے. بری راہوں سے، برے خیالوں سے، بری سوسائٹیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. نماز کے لیے دعا کرے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے. اپنے بھی احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے وہ کام کرا جس میں پورا نہیں تیرا پیارا محمود راضی تیرے اولیاء کاملین بزرگ
بردار دین راضی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے بار بار اللہ پاک مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے جو دل بخشا تو یار بخش دے الفت محمد کی جو نئی آنکھیں کو دکھلا دے کبھی سنت محمد کی خدا بندہ دکھا دے وہ مدینہ کیسی ہستی ہے جہاں پر رات دل مولا تیری رحمت برسی ہے یا رب مدینہ جائیں پھر آئیں پھر جائیں تمام عمر اسی میں سماس ہو جائے صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم